معزز خواتین و حضرات، آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ان کا نام ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کانفرنس ہال کی اس پہلی سیٹ سے لے کر آخری سیٹ تک ہر شخص، ہر بشر ان کو جانتا ہے، ان کو مانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ اپنے ہنر میں ماہر ہیں۔ نہ صرف ماہر بلکہ گرو جی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا جانے والا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں، اور ساتھ مشاعرہ زندہ دلانے دبئی میں بھی ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں۔ میں ان کی تصانیف، اچیومنٹس، کامیابی کی داستانیں یہاں بتانے لگ جاؤں تو شاید اس کانفرنس کا سارا وقت اسی تقریر میں لگ جائے گا، مگر ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فن سے ہمیں ہنسایا ہے۔ مجھ سمیت اس کانفرنس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کئی بار افسردہ ہونے پر یا کبھی زندگی کے کسی نازک مرحلے پر سنی یا پڑھی ہوگی، اور بار بار سنی اور پڑھی ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی میری طرح ان کو سننے کے لیے بے قرار ہوں گے، تو مزید انتظار کیے بغیر میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا اپنی مثال آپ، اپنے ہنر کا لوہا منوانے والے، دا لیجنڈری، دا ون اینڈ اونلی انور مسعود صاحب۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں لال صاحب اور گیلانی صاحبہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی شام عام سے ملنے کا ایک خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ آپ نے میری جو خوشبودار پذیرائی کی ہے، میں اس کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اور یہ فاطمہ صاحبہ اور فروخ صاحب یہ خود آئے تھے میرے گھر میں اور مجھے اس عظیم الشان اور بامقصد تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ میں ان کا آج کل یہ عام طور پر یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، لیکن کچھ اختلاف کے پہلو نکل بھی آتے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان من، میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے۔ بھائی یہ لائٹیں اگر
مدھم ختم نہیں ہو سکتی تو مدھم کر دیجئے. مجھے سامعین دکھائی نہیں دے رہے. ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق. پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے. میری اہلیہ اللہ بخشے اردو سپیکنگ تھی. ساری زندگی میں اس خاتون نے صرف ایک دفعہ پنجابی کا ایک جملہ کہا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ مجھے فیصل آباد کے لڑکوں نے، زرعی یونیورسٹی والوں نے جیسے کہ آپ نے بلایا تو مجھے ہار پہنایا. آپ اندازہ کریں اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا. پنجابی میں کہا جائے تو میرے گٹیاں نال واجدا سے. اور اس ہار کے نیچے ایک گدا تھا، اور سچا واقعہ ہے، مجھے کبھی نہیں بھولے گا. تو اس گدے کے اوپر سنہری کاغذ تھا، اس پہ لکھا تھا شادی مبارک. آپ اندازہ کیجئے. پروین شاکر نے کہا کہ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، اتنے چالاک ہو گئے کہ ایک ہی ہار سے ایک دولہا کو بھی بھگتا دیا اور ایک شاعر کو بھی فارغ کر دیا. اور جب یہ میں نے اپنی اردو سپیکنگ، جس نے زندگی میں ایک دفعہ پنجابی بولی، کو آ کے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ شادی، تو پھر اس نے پنجابی میں کہا پھر تسی کلے ہی آ گئے. عزیزان من نے ایک بات یاد رکھیے، اردو میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میری بچوں کی مادری زبان ہے، اور فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے. میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے اور جدید فارسی سیکھی. اور یاد رکھیں اب تو ہمارے نصاب کی ترجیح نہیں رہی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یاد رکھیے فارسی ہمارا 1000 سالہ حافظہ ہے، اور حضرت علامہ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے. جب تک ہم فارسی نہ پڑھیں اقبال کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں کیا عرض کروں، آپ نے جو مرتبین ہیں نصاب کے انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا. بھارت کا ایک پروفیسر عبد المغنی، انہوں نے کہا دیکھو اقبال نے اردو میں تو 3 کتابیں لکھی ہیں شعروں کی، باغ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم، اور ایک تھوڑا سا حصہ ارمغان حجاز کا، باقی سارا کلام ان کا فارسی میں ہے. اور جب تک ہم فارسی نہ پڑھیں اقبال کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو میں کہہ رہا تھا بھارت کے ایک پروفیسر عبد المغنی نے کہا کہ اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. میں تو حیران ہو گیا، چونک پڑا کہ شاعر تو گوئٹے بھی ہے، شاعر تو ڈانٹے بھی ہے، شاعر تو ملٹن بھی ہے، شاعر تو شیکسپیئر بھی ہے، شاعر تو غالب بھی ہے، لیکن اقبال کیسے دنیا کا سب سے بڑا شاعر؟
پھر بات میری سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اقبال اس کتاب کا مفسر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، ورب حرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کے بات کی ہے، حضور سے کہہ رہے ہیں روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو آپ قیامت کے دن مجھے ذلیل کر دیجئے اور بے نصیب بس بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجئے اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے۔ جو فارسی سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے یہ اقبال سے دور کیا جا رہا ہے، یہ جناب رسالت مآب سے دور کیا جا رہا ہے، یہ قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی سوچنے کی بات ہے، اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ تو میں فارسی کا ایک لفظ ہے عزیزان من برگریز، یہ سیکھ لیں کوئی بات نہیں۔ برگریز کا مطلب ہے وہ موسم جس میں پتے گرتے ہیں، یعنی خزاں کا موسم، اس کا سیدھا ترجمہ ہے پت جھڑ۔ تو اس لفظ کو میں نے استعمال کیا ہے ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، کہ ان کے بغیر بہار بھی خزاں ہے، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ۔ لڑکے نے جب کہا، لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز، میری سمجھ میں آ گیا۔ ہاں جی، وزیر، ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک دن کی اخبار کی خبریں، آپ نے یہی موضوع رکھا ہے نا پردے کے بارے میں، تو اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں 4 خبریں، میں نے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کون سی خبر پہلے پڑھیں، کون سا صفحہ پہلے پڑھیں۔ میں نے جس ترتیب سے ایک دن کے اخبار کی 4 خبریں پڑھی ہیں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلی خبر ہے وزیر خارجہ، اس زمانے میں ہنا ربانی صاحبہ تھی، وزیر خارجہ، پہلی خبر، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہے کل سے۔ دوسری خبر، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ تیسری خبر، کوئی خطرہ نہیں ہے، آمریت کا وطن میں نصیب لال کی البم مکمل ہوگا۔ نصیب لال کی البم مکمل ہوگا۔ بڑے صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے؟ امریکہ سے، ہاں جی، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں،
امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں؟ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ مجھے کیا کیا دکھ ہے. ایک اشتہار آتا ہے، بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں، نصیبوں میں یہ دور بھی دیکھنا تھا. خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں کی محبت بھی خالص نہیں، اب جہاں مانتا ہے وہاں ڈالتا ہے. میرے کہنے پر پچھلے گورنر صاحب نے اس اشتہار کو بند کر دیا تھا، لیکن اس حکومت کے جانے کے بعد یہ پھر شروع ہو گیا ہے. اور اگر اشتہار شروع ہو گیا ہے تو میرا قضا بھی شروع ہو گیا ہے. جی، نصیبوں میں یہ دور بھی دیکھنا تھا. خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں کی محبت بھی خالص نہیں، اب جہاں مانتا ہے وہاں ڈالتا ہے. مجھے جو دعوت دینے گئے تھے وہ دونوں وکیل تھے. میں ان کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا، قبضہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا. میرے جو تھے وکیل عدیم النظیر ہیں، فیس ان کی پوچھتے ہو تو آپ اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر فیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں خود حضرت وکیل رہائش پذیر ہیں. مجھے ایک دفعہ مشتاق یوسفی صاحب ملے اور کہنے لگے، احمد فراز مجھے صبح سے تمہارا قطع سنا رہا ہے، وہ قطع بھی سن لیجئے. ہم تو بھگت رہے ہیں انہی کا کیا دھرا، ہم تو بھگت رہے ہیں انہی کا کیا دھرا. اس واقعے میں ان کے سیاست کا دخل ہے. بچے کے ہاتھ سے جو دہی گر پڑا ہے آج، اس میں تمام پچھلی حکومت کا دخل ہے. بچے کے ہاتھ سے جو دہی گر پڑا ہے آج، اس میں تمام پچھلی حکومت کا دخل ہے. ہاں جی، ایک اور سنیے قطع کہ تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے. اب اس لاٹھی کی ذات پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہمارے ووٹ کیا ہوتے جب ویٹو ہمارا. اور ایک عام مشاہدہ ہے، گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں، گارا بنا رہا تھا جو مزدور راہ میں، پوچھو نہ بے تکلفی اس مہربان کی، نالی کا اس میں آب نجس بھی ملا گیا، مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی، مٹی پلید کر گیا مالک مکان کی. اب 3-4 شعر غزل کے کہ مرد ہونی چاہیے، معاف کیجیے، اور خاتون ہونا چاہیے. مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. اور عزیزان من، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے.
آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ اور دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا کہ ہماری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے کہ عدالتوں میں اور دفتروں میں اردو کو رائج کر دیا جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ فیصلے ہوتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، یہی ہماری ٹریجڈی ہے۔ اور جناب یہ میرا دل چاہتا ہے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ جناب ایک فراز صاحب کی ایک غزل ہے، آپ نے سنی ہوگی، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے۔ بہت اچھی غزل، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے۔ میں نے اس کی پیروڈی لکھی، یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑکڑوں۔ یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے ککڑکڑوں ہے یوں ہے۔ ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے۔ اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے۔ اور عزیزان من شعر سنیے، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے۔ اور جناب نہیں اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں توں ہے یوں ہے۔ اچھا تو میں کچھ سنا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی جی پہلے ایک نظم میری طرف سے سن لیجئے کہ عزیزان من پنجابی اچھا جی سن لی اچھا یہ ذرا آپ نے چائے لسی کی بات کی ہے تو میں پانی پی لوں۔ عزیزان من میری شاعری میں جہاں تک میں سمجھا ہوں ایک جدید و قدیم کی آمیزش ہے۔ انارکلی جو ہے وہ نئی چیز ہے لیکن اس میں گھومنے والی بھینس جو ہے پرانی ہے۔ ساس اور بہو میں ساس
پرانی ہے اور بہو نئی ہے. لسی اور چائے میں لسی پرانی ہے اور چائے نئی ہے. تو میں وہ بھی سنا دوں گا. تو ابھی فی الحال نک جے متھے اتے ہوندا عزیزان من ہو سکتا تھا. وہ خالق ہے، جس طرح چاہے پیدا کرے. اس نے انسانوں کے گروہ کو بندروں میں تبدیل کر دیا. نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، وکھی بھی چھک پوجل ہوندی. نو اگر ہمارے پہلو میں ایک دم ہوا کرتی، وکھی بھی چھک پوجل ہوندی. نو جے گٹیاں ہوتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بڑا کڈا کو جاؤں جے تو ہوندے پچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے ہوتے، وکھی وچ پوچھل ہوندی. نو جے گٹیاں ہوتے ہوندے، گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا. بندہ کڈا کچھ ہوندا، ایڈا گھگ منکا ہوندا. بجو وی جے ویندا اونوں ڈاڈا عقاب بقا ہوندا. اور عزیزان من صدقے جائیے سونے رب دے، جس نے خاص کرم فرمایا. مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اسی طرح ایک نظم یاد آ رہی ہے. چھڑ کوفتہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. اندازہ کرو کام پیا ہوتا ہے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. شاباش بلے بلے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی. محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے. شاباش بلے بلے. میں سالن کھاواں نالے اساں تیما بوٹی کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا. پانی دے وچ پینڈا کیتا. کھا لمے گوتے. جیڑی تھاں تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلوتے. جی اب میں آتا ہوں ایک دو غزل. ہے آپ کے معاف کرنا، ہے آپ کے ہونٹوں میں جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. اور بلی تو یہی مفت میں بدنام ہوئی ہے. تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا. جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان. شعر سنیے. اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ. اب ہوش نہیں کوئی
کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ، اور کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے، ہوتے ہیں سیاست میں یہ امکان وغیرہ، جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے، ہوتے ہیں سیاست میں نے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ، گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں، اور ہر شرٹ کی وہ شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ ہاں جی، اب میں آپ کی فرمائشوں کی طرف آتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ لوگ وہ ضرور پڑھتے ہیں جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہرگز نہیں پڑھتے جو ان پر ٹھوس آ جائے۔ میں عزیزان من جتنا شکر کروں کم ہے کہ میری کتاب یہ پنجابی کا مجموعہ ہے، میلا آکھیاں دا، 1974 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، اور اب تک اس کے 75 ایڈیشن شائع ہوئے۔ میں کیسے مانوں کہ لوگ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال اب کیا جی فرمائشیں تھی؟ اب بڑی آخر میں، اب جی کیا بنیان میرے نال تساں پڑھنی جی۔ میں وہاں گیا کینیڈا، تو وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم سنائی بنیان، تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس بچی نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی۔ مجھے یہ بات نہیں بھولتی کہ جب میں نے پہلی دفعہ نظم لکھی، مجھے احمد ندیم قاسمی مرحوم ملے، تو ان کو میں نے سنائی، تو سننے کے بعد چپ ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کروں؟ میں نے کہا آپ حکم فرمائیے۔ کہ نہیں ایک باری پھر سنا۔ پچھلے دنوں میں ایک ملک میں مسلمانوں کا ملک تھا، جہاں گیلری میں 10-12 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی قمیضوں پر بنیادیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے گویا فرمائش کر رہے تھے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس نے ایک بہت بڑا بانس اٹھایا ایک لڑکے نے، اس کے اوپر اس نے ایک پھٹی پرانی بنین لٹکائی ہوئی تھی، اور میں نے اسے کہا بچوں میں سمجھ گیا تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڑھے کو ڈانگ ہوئی آگا۔ تو دیکھئے بنین لین شاباش، یہ کتنوں آواز آئی، تیری آواز مکے اور مدینہ۔ بنین لین جاندے ہو، بنین لین کے پاندے ہوتے پہ جاتے لے جاتے دوجی باری پانڈ جو کی بنین میری بدیا، بنین میری ٹاپ، بنین میں دیاں گا پاؤ کتے پہ جائے تاؤ کتے لے جاتے دوجی باری پانڈ جو کی لے جائے، اور بنین میری بدیا، بنین میری ٹاپ بڑیاں پوری آوے نکے آندے چیز ہوئے اصلی
ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਕੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। It shines like a bride on the washing line. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ बना हो। अगले दिनों मुझे एक कैसेट मिली कि हमारा स्वीडन का सफीर एक स्वीडिश को इस नज्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा था, और आखिरी मिसरे का कि फिर भावें बच्चे ना कहता है, then you can make the knicker of your kids. लस्सी ते चाह बहुत फरमाइश है, मैं पानी पीना। मेरा एक शेर है, मेरे पानी में मिला और जरा सा पानी, मेरी आदत है कि पीता हूँ मैं पतला पानी। जी, ये डिबेट है जिसमें लस्सी कायदे ऐवान है, पंजाबी की नज्म है, और चाय कायदे हिस्बे इख्तिलाफ है, और दूध जज है। चा लस्सी लस्सी चा नूं कहंदी है, मैं सोहणी मैं गोरी गोरी तू काली कलवट्टी, मैं नींदर दा सुख सन्योड़ा तू जगराते पट्टी। ते जिस वेले मैं चाई चाई छन्ने अंदर छलकां, केड़ा सांभे मेरियां लिशकां, कौन संभाले डलकां। रंग मेरा भी मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दुध बलाई मां प्यू मेरे मेरा असला उच्चा। जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उसदे वारी जावा खड़के, ढोल मधानी वाला मैं विच भंगड़े पावां। बात की है, और वो है वक्त की किल्लत की, तो मैं ये मुख्तसर करता हूँ। हाँ, खड़के ढोल मदानी वाला मैं विच भंगड़ा पावां, मैं लोकां दी सेहत बनावां, तू पई सेहत बगाने, मैं पई ठंड कलेजे पावां, तू पई सीने साड़े। चाह उन्होंने कहती पै गई नहीं माई बगो, मेरे मगर तगाने मेरियां सुर्खियां भर दे जेड़े ओह लोग सियाने। आई एम एन इंटेलेक्चुअल ड्रिंक। मेरा हुस्न पछानन तेरे, हाँ जी, दिल में उन्होंने ठगा, मेरा रंग कलिकन उत्ते लैला वर्गी लगा। हाँ जी, बहरहाल मैनू ये फिर कर लेंगे। आखिर में मैं आपको अंबड़ी सुना देता हूँ। ये सच्चा वाकया है। गुजरात के पास एक गांव, एक कस्बा है कुंजा, वहाँ मैंने प्रोफेसर बनने से पहले एक स्कूल में भी पढ़ाया। ये सच्चा वाकया, और याद रखिए अजीज़ान मन, सच से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। ये नज्म बनैन मैंने 5 मिनट में कही, और ये नज्म मैंने 10 साल में कही, और ये मेरे अंदर बुलबुलाती रही। एक रात जब मैं पिंडी घेब में था तो मुझे यूं लगा जैसे नज्म ने मुझे कहा है, उठो और मुझे लिखो। और फिर मैंने लिखी, तो और फिर बाकी जो रात थी मैंने रोने में गुजार दी। और वो नज्म, 2 लड़के हैं, एक है अकरम, एक बशीर। बशीरा देर से आया है, मास्टरों ने पूछ रहा आज बड़ी देर ना आया। ओए बशीरिया, ऐ तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है, ते जाएंगे तो मेरे को हड्डियां बना के ते आया है
ہیں تو آج 2 ٹلیاں کسا کے. He is late by 2 periods. اندر منشی جی میری ایک گل پہنا سن لو. اے اکرمے نے او دا کلاس فیلو نے نیر اج پایا جی کوئی ظلم ڈایا اس نے ماہی نوے ماردا ہے. He beats his mother تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. آج اس پیڑکے نے ہاتھ پہ مکائی ہے انہوں مار مار کے مدانی پان سٹی سو. بندے کٹھے ہونے تھے اتھوں پاج وگ گیا ہے چونکہ کتاباں تے سکول وال نسے ہے. مائیے دی منشی جی کر ساڑے آئی سی منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کام ہی تو کریا جی گیریا روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے. آج پھر ٹر گئی میرے نال رس کے کہ وہ بچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے ریجنل دنیا سونڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دیتی سو. ایہو گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نہ جائیں بی با دیریاں نہ لائیں بی با او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندراں پکھا پانا. آج جو سکولے ٹر گیا ہے روٹی ہونے دیتی ہے میں پجا لگا آیا جے اکر میں نے نیر جے نیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں. بے شک معزز خواتین و حضرات اس وقت جو عظیم شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے الفاظ کے چناؤ سے نہ جانے کتنے مایوس دلوں کو روشنی اور راحت پہنچی ہوگی. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی نظمیں گھر گھر تک پہنچی. نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں بھی قیام کرتے ہیں. بلا شبہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا ایک عبادت سے کم نہیں اور سر آپ نے اپنی پوری زندگی اس عبادت میں صرف کر دی. آپ کی تعریف میں جو الفاظ کہے جائیں کم ہیں, کم نہیں بلکہ شاید ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں. معزز خواتین و حضرات, سر انور مسعود کے فن کو, ہنر کو, عمر بھر کی سٹرگل کو سراہنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین ریڈ پاکستان سر فاروق ڈال اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میم سیدہ فاطمہ گیلانی کو کہ وہ آئیں اور سر کو ریڈ پاکستان ایوارڈ پیش کریں. اور میں یہ بات واضح کرتا ضرور کہ ریڈ پاکستان ایوارڈ ریڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کا سب سے بڑا اعزازی ایوارڈ ہے اور پچھلی ایک دہائی میں صرف سر امجد اسلام امجد کو دیا گیا ہے. معزز خواتین و حضرات, سر انور مسعود کے لیے بھرپور تالیاں. آپ کی تالیوں کی دھوم سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. شکریہ سر. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا کرے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین. شکریہ سر.